شکریہ بتا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. محترم سامعین، دامن وقت میں بہت گنجائش نہیں ہے، بہت مختصر سا خطاب ہے. ابھی میری جس کتاب کی رونمائی ہوئی ہے میں چاہتا ہوں اسی کتاب میں سے کچھ سنا دوں آپ کو اور گفتگو ملتوی کر دوں. حسینی گلوبل مشن عزت مآب ذوالفقار احمد چمن صاحب، ہمارے علمدار بھائی اور ہمارے بھائی اکبر صاحب، میں ان سب کا شکر گزار ہوں. غازی کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مستقل سنتے ہیں کہ مولا عباس علی کی دعا، مولا عباس علی کی دعا. کاش ہمیں عباس کی معرفت ہو جائے، کاش اس غازی کی معرفت ہو جائے. اللہ نے قرآن میں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا نفس دیتے ہیں، اللہ کی مرضی خریدتے ہیں. نفس دیا علی نے اللہ کو، مرضی لے لی اللہ کی. علی کے پاس نفس نہیں ہے، علی نے اپنا نفس دے دیا اللہ کو. علی کے پاس ہے اللہ کی مرضی، علی کے پاس ہے اللہ کی مرضی. اور چاہت کا دار و مدار ہے نفس پر. نفس ہوگا تو چاہت ہوگی، نفس نہیں ہوگا تو چاہت نہیں ہوگی. کاش میرے لفظ آپ تک پہنچ جائیں تو غازی عباس کی مدح دل تک اتر جائے گی. قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ علی نے نفس دے دیا اللہ کو، مرضی لے لی اللہ سے. اب علی کے پاس نفس نہیں ہے، علی کے پاس ہے مرضی. چاہت کا دار و مدار ہے نفس پر. اب ذرا تاریخ لکھنے والوں سے پوچھیں کہ مولا عباس کو علی نے کب مانگا؟ کہ مولا عباس کو مانگا ہے نفس دینے کے بعد. اے خدا کے لیے میرے ساتھ بولے تاکہ مجھے یہ یقین ہو کہ غازی کی بارگاہ میں پڑھ رہا ہوں. مولا عباس کو مانگا ہے علی نے نفس دینے کے بعد، اور چاہت کا دار و مدار ہے نفس پر. تو ماننا پڑے گا عباس علی کی تمنا کا نام نہیں، عباس اللہ کی مشیت کا نام ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جتنے بیٹھے ہیں نا، اگر اردو سمجھنے والے ہیں تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی چپ نہیں بیٹھے گا. میں بہت جلدی گفتگو سمیٹ رہا ہوں. عباس اللہ کی مشیت کا نام ہے. مولا علی کہاں ہے؟ بولیں بھائی. بھائی ہم لکھنؤ والے لوگ ہیں، ہم ایسے بلوا کے پڑھتے ہیں، بولتے لوگوں میں پڑھتے ہیں. کہاں ہے علی؟ کعبے میں. کدھر آئے؟ رائٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ، بیک سائڈ، فرنٹ سائڈ. علی آئے جوف کعبہ میں. کیا بات ہے جی، واو فے جوف. علی آئے جوف کعبہ میں. لفظ بدل کے کہوں، علی آئے کعبے کے دل میں. ماشاءاللہ سبحان اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. علی آئے کعبے کے دل میں. جو کعبے کے دل میں رہے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کے دل میں رہے اسے مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے. اتنا زبردست مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، پڑھنا نہیں تھا. ایک جملہ غازی کے خطبے کا سناتا ہوں. اسی کربلا میں 1400 برس پہلے آپ کے مولا، آپ کے آقا نے جو جملہ ارشاد فرمایا، ابھی میں نے ایک مجلس پڑھی، اس میں نے علم کے حوالے سے پڑھا. نبی نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا. کل علم دوں گا. کیا بات ہے بھائی؟ کل علم دوں گا نہیں، غلط ہے ترجمہ.
کالا علم مرد کو نہیں دوں گا، اگر ہوتا رجولا تو ترجمہ ہوتا کالا علم دوں گا مرد کو، نبی نے فرمایا کالا علم دوں گا رجولن۔ عربی کا قاعدہ ہے جہاں لام و دو زبر آ جائیں تو معنی ہو جاتے ہیں عظمت والے، نبی نے فرمایا کالا علم دوں گا عظیم مرد کو، سبحان اللہ، کالا علم دوں گا عظیم مرد کو۔ اس کا مطلب یہ کہ علم سب کا مقدر نہیں، علم ملتا ہے عظیم مرد کو۔ خیبر میں نبی نے علی کو دیا، کربلا میں مولا حسین نے، بھائی بولیے گا خدا کے لیے میرے ساتھ، مولا نہیں آواز نہیں آ رہی مجھ تک، مولا مولا عباس کو ذرا ہاتھ اٹھانا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے شان عباس علمدار کے کٹے ہوئے شانوں کا صدقہ ہے، میں شرر نقوی کی خطابت نہیں، مولا عباس کا جملہ سنو۔ عباس کیسا عظیم مرد ہے، 9 لاکھ کے لشکر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسی کربلا کے مقتل میں علی کی اکلوتی دعا، علی کی اکلوتی دعا، مشیت پروردگار جناب عباس نے ارشاد فرمایا یا اشبہ الرجال ولا الرجال، یا اشبہ الرجال ولا الرجال، اے مردوں کی صورت والی عورتوں، واہ واہ واہ، کیا کہنا ہوتا، اے مردوں کی صورت والی 9 لاکھ کے لشکر کو، کیا کہنا۔ ہم تو خالی شجاعت پڑھتے ہیں، علم عباس اگر پڑھ دیا جائے نا، جناب حبیب ابن مذاہب یہی ہیں، ان کو لکھ کے مولا حسین نے فرمایا من الحسین الغریب الی الرجل فقیہ، لکھ کے دیا ہے حسین نے۔ شب عاشور مولا حسین نے فرمایا اے حبیب آپ خطبہ دیں، جناب حبیب نے فرمایا عباس جیسے عالم کے ہوتے ہوئے قبلہ سرکار، میں یہاں سے پڑھتا ہوں، میں غازی کی فضائل جب بھی پڑھتا ہوں یہاں سے پڑھتا ہوں، تو یہاں سے سننا واہ واہ، کیا کہنا آپ کا، کیا کہنا آپ کا۔ مولا حسین نے جناب حبیب سے کہا آپ خطبہ دیں، جناب حبیب نے کہا عباس جیسے عالم کے ہوتے ہوئے، میری کیا حیثیت کہ میں خطبہ دوں، مولا عباس خطبہ دے رہے ہیں، اتنے میں کسی نے آ کے کہا مولا عباس یزیدی لشکر کی ایک ٹکڑی خیموں کی طرف آ رہی ہے۔ عباس نے کہا تم بیٹھو میں دیکھتا ہوں، میں پڑھ نہیں پایا ورنہ یہ مجمع تو بڑا بیدار ہے، تم بیٹھو میں دیکھتا ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مولا عباس کہتے لشکر کی ٹکڑی آ رہی ہے نا تو سب چلو، ارے ماشاءاللہ سب چلو، نہیں تم بیٹھو، میں اکیلے مولا عباس گئے لشکر کے سامنے، مولا عباس ہے ثانی حیدر کرار، مولا حسین ہے کربلا میں ثانی محمد، واہ 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 واہ، کیا کہنے آپ کے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مولا عباس ہے ثانی، مولا قاضی آپ کی بارگاہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ میرے مقدر کی معراج ہے، اس سے بڑی خطابت، اس سے بڑا منبر مجھے دنیا میں مر کے بھی نہیں مل سکتا۔ غازی آپ کا احسان کہ آپ کی بارگاہ میں مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اور ان سب کا مقدر کہ اس عظیم جگہ پہ ان کو آپ کے فضائل سننے کو مل رہے ہیں۔ میں جملہ پڑھتا ہوں، مولا عباس یزیدیوں کے لشکر کی ٹکڑی کے سامنے گئے اور جا کے کہتے ہیں اے کافروں، نہ میں پڑھی نہیں پایا، قبلہ آپ تو بڑا اچھا سنتے۔ مولا عباس نے کہا اے کافروں، عباس نے کربلا کے مقتل میں پہلا فتویٰ دیا جو حسین کا دشمن ہو وہ کافر ہوتا ہے، جو حسین کا دشمن ہو وہ کافر ہوتا۔ مولا عباس نے فرمایا سنو اے کافرو، کل جب علی محمد کے بستر پر سو رہا تھا تب تو تم محمد کو قتل کرنے ہی آئے، آج تو علی جاگ رہا ہے۔
محمد کو قتل کر نہیں پائے، آج تو علی بس اب سن لیجئے، بے شمار اب سنیے، یہ جتنے بیٹھے ہیں نا، مولا آپ کو سلامت ہے، مولا آپ کو سلامت ہے، کیا مدح سن رہے ہیں؟ اے کافرو، اے یزیدیو، کل جب علی سو رہا تھا، جب تک تو تم محمد کو قتل کر نہیں پائے، آج تو علی، واہ واہ، کیا کہنے آپ کے، جن سے راضی ہو خدا وہ یہ شرف پاتے ہیں۔ سنیے اپنی فضیلت، جن سے راضی ہو خدا وہ یہ شرف پاتے ہیں، شان ہے ان کی الگ جو بھی یہاں آتے ہیں۔ یہ جس کتاب کا اجرا ہوا ہے ابھی، انشاءاللہ آپ دوبارہ آئیں گے تو ہر حرم میں یہ کتاب ملے گی، کیونکہ میری ایک کوشش تھی، میں نے حرم میں جب بھی آیا یا تو فارسی کی کتابیں ملتی ہیں یا عربی کتابیں ملتی ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں سرحانے کون سی دعا پڑھنی ہے، فائتی کون سی دعا پڑھنی ہے۔ یہ میں نے اردو میں اس کو مرتب کیا ہے، انشاءاللہ آپ فضیلت زائرین پڑھ کے آئیں گے، آپ کو اپنی فضیلتیں ہی پتہ چلیں گی، اور معرفت کے ساتھ زیارت ہوگی تو لطف الگ ہے۔ بندوں کا مہمان ہونا اور ہے، اللہ کا مہمان ہونا اور ہے۔ یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ سب اللہ کے مہمان ہیں۔ میں اسی کتاب میں لکھا ہوا میرا مرثیہ ہے، اسی کے 2-3 بند پڑھتا ہوں اور میں نے مائک چھوڑ دیا۔ جن سے راضی ہو خدا وہ یہ شرف پاتے ہیں، جن سے راضی ہو خدا وہ یہ شرف پاتے ہیں، شان ہے ان کی الگ جو بھی یہاں آتے ہیں، شاہدی اپنے علمدار سے بلواتے ہیں۔ نہیں تھکنا نہیں ہے بھائی، روایت سنائی ہے میں نے، شاہدی ہندوستان کے لوگ بھی ہیں، پاکستان کے بھی ہیں، اور ملکوں کے بھی لوگ ہوں گے نا، سب آ گئے کیا؟ سب نہیں آئے نا؟ تو مصرع سننا، جن سے راضی ہو خدا وہ یہ شرف پاتے ہیں، شان ہے ان کی الگ جو بھی یہاں آتے ہیں، شاہدی اپنے علمدار سے بلواتے ہیں، کربلا کے لیے افراد چنے جاتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے بھائی، کربلا کے لیے، کربلا کے لیے افراد چنے ہوئے لوگ ہیں، کربلا کے لیے افراد، بس کربلا کے لیے افراد چنے جاتے ہیں۔ یہ بلندی، یہ سعادت نہیں ملتی صاحب، اور صرف دولت سے زیارت نہیں ملتی۔ آپ سلامت ہیں۔ بس اچھا، جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ نعرہ لگائیں گے ان مومنین کے لیے جو ابھی تک کربلا نہیں آئے، دونوں ہاتھ اٹھا کے غازی کی بارگاہ میں، دونوں ہاتھ اٹھا کے، بھائی جن کے پاس کیمرے گھما دیجیے گا، دونوں ہاتھ اٹھا کے ان مومنین اور ان مومنات کے لیے کہ جو کربلا میں نہیں آئے، کسی ملک کے ہوں، کسی زبان کے ہوں، اگر ان کے شہداء ان کے لیے نعرہ حیدری، جن سے راضی ہو خدا وہ یہ شرف پاتے ہیں، شان ہے ان کی الگ جو بھی یہاں آتے ہیں، شاہدی اپنے علمدار سے بلواتے ہیں، کربلا کے لیے افراد چنے جاتے ہیں۔ یہ بلندی، یہ سعادت نہیں ملتی صاحب، صرف دولت سے زیارت نہیں ملتی صاحب، ایک شہدائی بھی ہوتا نہیں حیران یہاں، ایک شہدائی بھی ہوتا نہیں حیران یہاں، پختہ ہو جاتا ہے انسان کا ایمان یہاں۔ بھائی بولیے گا میرے ساتھ، اگر دل تک پہنچے شاعری، ایک شہدائی بھی ہوتا نہیں حیران یہاں، پختہ ہو جاتا ہے، میری طرف دیکھنا، پختہ ہو جاتا ہے انسان کا ایمان یہاں، جاگتا رہتا ہے سرور کا نگہبان یہاں۔ یا علی، یا علی، اے ابوالفضل، میری زبان میں تاثیر دیجیے میرے آقا۔
آپ کی بارگاہ میں پڑھو، جاگتا رہتا ہے سرور کا نگہبان یہاں، کیسے شبیر کا زائر ہو پریشان یہاں۔ کوئی زائر کربلا میں آ کے پریشان کیوں نہیں ہوتا؟ بیت اگر دلوں کو چھو جائے تو ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے گا، ایک شیدائی بھی ہوتا نہیں حیران یہاں، پختہ ہو جاتا ہے انسان کا ایمان یہاں، جاگتا رہتا ہے سرور کا نگہبان یہاں، جاگتا رہتا ہے سرور کا نگہبان یہاں، ایک زائر بھی نہیں ہوتا پریشان یہاں۔ ابن زہرا دل حساس کی نگرانی میں، ابن زہرا دل حساس کی نگرانی میں، اور کربلا رہتی ہے کربلا رہتی ہے۔ کربلا رہتی ہے۔ عباس کی کسی بھی مذہب والے سے پوچھ لیجئے جنت کا کانسیپٹ ہے مرنے کے بعد، اور ظاہر حسین کی فضیلت سنیے، خلد لے لیتا ہے یہ دیکھ کے شہ کا روزہ۔ کیا بات ہے بھائی، خلد لے لیتا ہے یہ دیکھ کے شہ کا روزہ، بن کے ظاہر یہ ادا کرتا ہے اپنا وعدہ، اور کیا چاہیے شبیر کی ہو کا ثمرہ، ایک قدم اٹھے تو حج، ایک اٹھے تو عمرہ۔ حدیث ہے جناب، شاعری نہیں ہے، حدیث ہے۔ اور کیا چاہیے شبیر کی ہو کا ثمرہ، ایک قدم اٹھے تو حج، ایک اٹھے تو عمرہ۔ پڑھتا ہے شہ کی کریمی کا سپارہ زائر، اور جیتے جی کرتا ہے جنت کا نظارہ۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ بس میں نے چھوڑ دیا، جیتے جی کرتا ہے جنت کا نظارہ، جیتے جی کرتا ہے جنت کا نظارہ۔ زائر مرتبہ آپ لوگوں کا کیا ہے سنیے، کیا مرتبہ دیا ہے امام نے۔ یہ جو بند پڑھ رہا ہوں نا، یہ ریکارڈ کرا لیجئے گا، اور جب بین الحرمین بیٹھے ہوں تب شرح نقوی کو دعا دے دیجئے گا۔ بین الحرمین جب آپ بیٹھے ہوں تو یہ میرا بند یاد کیجئے گا، ایک جانب ہے جری، ایک طرف ہے شبیر۔ بین الحرمین آپ اور ہم بیٹھے، ایک جانب ہے جری، ایک جانب ہے جری، ایک طرف ہے شبیر، ایک شہادت کا خدا، ایک وفا کی تقدیر، ایک ہے صبر نبی، ایک علی کی شمشیر، ایک زہرا کی دعا، ایک علی کی تصویر، دونوں آقاؤں کے قدموں میں پڑا ہے ظاہر، پوچھ جبریل سے اب کتنا بڑا۔ بس پوچھ جبریل سے اب کتنا بڑا ہے ظاہر۔ اربعی پر وہ مشیقہ ہے الگ ہی منظر، اربعی پر یہ وہ شاعری نہیں سنا رہا کہ کہیں قبلہ کسی کتاب سے لکھ دی، وہ کتاب ہم نے پڑھی نہیں، ابھی مشی کر کے آئے ہیں نا۔ اربعی پر وہ مشیقہ ہے الگ ہی منظر، گھر کھلے ہیں پے ظاہر تو لگے ہیں بستر۔ بھائی بولیے نا، اگر سچائی ہے تو بولیے۔ اربعی پر وہ مشیقہ ہے الگ ہی منظر، گھر کھلے ہیں پے ظاہر تو لگے ہیں بستر، چائے پانی ہے کہیں پر تو کہیں پر لنگر، کوئی بیٹھا ہے کہیں چند کھجورے لے کر۔ قبلہ مل کے داد چاہیے، قسطوں میں داد نہیں چاہیے۔ اربعی پر وہ مشیقہ ہے الگ ہی منظر،
گھر کھلے ہیں پے زائر تو لگے ہیں بستر، چائے پانی ہے کہیں پر تو کہیں پر لنگر، کوئی بیٹھا ہے کہیں چند کھجوریں لے کر، کوئی بیٹھا ہے کہیں چند کھجوریں لے کر، ارے جس کو ہے جو بھی میسر وہ عطا کرتا ہے، 120 کروڑوں کا شکم بھرتا ہے۔ بس ہو گئی گفتگو ملتوی۔ لبیک، ہاں بس آخری بند، لبیک لبیک، یہ جو نعرے لگا رہے ہیں نا آپ، یہ نعروں کا ثواب بھی مل رہا ہے آپ کو، اور آپ کی جو عمر ہے نا یہ زندگی میں شماری نہیں ہے۔ بولیے بھائی، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، اگر حوالے دوں گا تو بھی وقت لگ جائے گا، یہاں وقت ہوتا نہیں ہے۔ چھمن بھائی نے اتنا وقت دے دیا مجھے، یہ میرے لیے بڑی بات ہے۔ میں بہت چھوٹا سا ذاکر ہوں مولا کا، لیکن ان کا ہوں۔ کیا بات، ان کا مخلص ہوں الحمدللہ۔ اربعی، بس آخری بند، اربعی پر وہ مشیدہ ہے الگ ہی منظر، گھر کھلے ہیں پے زائر تو لگے ہیں بستر، چائے پانی ہے کہیں پر تو کہیں پر، میری طرف توجہ، چائے پانی ہے کہیں پر تو کہیں پر لنگر، کوئی بیٹھا ہے کوئی بیٹھا ہے کوئی بیٹھا ہے کہیں چند، کوئی بیٹھا ہے کہیں چند کھجوریں لے کر، جس کو ہے جو بھی میسر وہ عطا کرتا ہے، جس کو ہے جو بھی میسر وہ عطا کرتا ہے۔ ایک شبیر کروڑوں کے شکم بھرتا ہے، جتنا حسین 1400 برس کے بعد پردے میں رہنے کے بعد کھلا رہے ہیں، اتنا تو کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ زندگی میں نہیں کھلا پایا۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، سلامت رہیں۔ ایک صلوات پڑھنے مل جن کے بابا سے بلند۔ جیتے رہیے۔ ابھی آپ کو آواز آئی آصف بھائی، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، آئی آواز؟ جتنے سے بچے نے نعرہ لگایا اور جواب سب نے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی ہماری عادت نہیں ہے، علی ہماری فطرت ہے۔ نا میں جملے کو پہنچا ہی نہیں پایا۔ علی ہماری عادت نہیں، علی ہماری فطرت ہے۔ عادت بدل جاتی ہے، فطرت نہیں بدلتی۔ قاضی کی بارگاہ میں بیٹھے اور ہاتھ نہیں اٹھتا تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ خونے رگے حیات بہایا نہ جائے گا، ان سے در حسین پایا نہ جائے گا، اس کے لیے لہو کی طہارت کی شرط ہے، نعرہ علی کا سب سے لگایا۔ علی مولا، علی مولا، ستارہ ٹوٹ کر بولا، علی مولا، علی مولا، واہ واہ واہ۔ یہ دیکھیں، یہ لوگ، انہوں نے ایک شعر یاد دلا دیا۔ میں بس مسائل پڑھنے جا رہا ہوں اور کتنی جلدی ممبر چھوڑ دوں گا یہ خطیب کو بھی اندازہ نہیں ہوگا۔ بس آپ بھی نہیں سمجھ پائیں گے ممبر۔ میں شاعر بھی ہوں، ذاکر بھی ہوں الحمدللہ، تو میں لفظوں کی کیفیت جانتا ہوں۔ چھوڑ رہا ہوں ممبر۔ اس کے لیے لہو کی طہارت کی شرط ہے، نعرہ علی کا سب سے، شیعہ دوزخ میں جائیں گے، شیعہ دو، سنو بے وقوف ہو، اس کے لیے لہو کی طہارت کی شرط ہے، نعرہ علی کا سب سے لگایا نہ جائے گا، سر پر ہے میرے حضرت عباس کا عالم، سر پر ہے میرے حضرت عباس کا عالم، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے۔ جس
کو ہے بس ختم ہو گئی گفتگو، جس کو ہے جو بھی میسر وہ عطا کرتا ہے، ایک شبیر کروڑوں کے شکم بھرتا ہے۔ روک کر کوئی یہ کہتا ہے کہ کھانا کھائیں، اربعین پہ آپ کے ساتھ ہوا نا، روک کر کوئی یہ کہتا ہے کہ کھانا کھائیں، کوئی کہتا ہے کہ آرام یہاں فرمائیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم پاؤں ذرا دھلوائیں، کوئی کہتا ہے کہ ایک شب میرے گھر رک جائیں۔ ٹھنڈا پانی کوئی بچی جو پلا جاتی ہے، ٹھنڈا پانی کوئی بچی جو پلا جاتی ہے، یاد ظاہر کو سکینہ کی بہت آتی۔ بس پیاس، ایک شعر اور پڑھ رہا ہوں، مائک چھوڑ رہا ہوں، اور جب یہ شعر آئے رونا اپنے غازی کو، رونا غازی کو، اور دل کھول کے رونا، جالی پہ جانا تو رونا۔ کربلا ٹھنڈا پانی کوئی بچی جو پلا جاتی ہے، یاد ظاہر کو سکینہ کی بہت آتی ہے۔ کربلا میں ہے نا، بڑے بڑے علماء کو سنے ہوئے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جو پڑھنے جا رہا ہوں اگر کسی عالم سے سنا ہو تو مجھے بتا دینا، میرے علم میں اضافہ ہوگا۔ کربلا علی اکبر کی پیاس کا ذکر ہے، کربلا اصغر کی پیاس کا ذکر ہے، کربلا سکینہ کی پیاس کا ذکر ہے، کربلا حسین کی پیاس کا ذکر ہے، لیکن جس بارگاہ میں بیٹھے ہو وہ کتنی ایک شعر پڑھوں گا، ممبر چھوڑ رہا ہوں، ایک شعر، وہ شعر اگر میں نے پہنچا دیا نا، قسم خدا کی جالی پہ جا کے بھی شرن نقوی کو دعا دوں گی۔ بس ایک شعر اور میں نے ممبر چھوڑا۔ عباس، کس عظیم ذات کا نام ہے، قسم خدا کی کتنا باوفا ہے یہ شعر۔ میں نے کلام لکھا تھا، یہ کرم اپنے محبوں پر کیا عباس نے، مانگنے سے پہلے سب کچھ دے دیا عباس نے۔ غور سے میں نے شرن نقوی پڑھی ہے کربلا، اور قاضی اے بی بی سکینہ، آپ کے چچا کے دربار میں آپ کے چچا کے مسائل پڑھ رہا ہوں، بی بی آپ تو اربعین پڑھا نہ سکی، اے پیاسی سکینہ میری زبان کو تاثیر دیجئے۔ غور سے میں نے شرن نقوی پڑھی ہے کربلا، میں بھی پیاسا ہوں، کسی سے کب کہا عباس نے، سب کی پیاس کا ذکر ہے مگر عباس